علامہ محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں مدرسین، مبلغین اور عوام اہل سنت رونق افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو آغاز میں چونکہ تقریب بسم اللہ شریف ہے تو میرے ساتھ مل کے چند کلمات پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو فضلاء دور حدیث والے ہیں ان میں سے ایک ساتھی پہلی حدیث شریف کی عبارت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے چلے گی۔ سارے ایک دو مرتبہ قصیدہ بردہ شریف کے ایک دو اشعار پڑھ لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وسلم دائما ابدا علی خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہ نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت۔ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت۔ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک ساتھ یہ حدیث پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے، چونکہ اس کو ساری امتوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ پہلی امتیں تو اپنے انبیاء علیہ السلام پر اتری ہوئی اپنی کتاب بھی محفوظ نہ رکھ سکیں۔ اس امت نے کتاب تو کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطاب بھی محفوظ کیا، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے 65 علوم ایجاد کیے تاکہ حدیث کے اندر ملاوٹ نہ ہو، جس کی بنیاد پر آج بھی ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ جب ہمیں یہ شوق دل میں مچلتا ہے کہ ہم ہو بہو وہی الفاظ سنیں جو کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے تھے، تو آج بھی یہ سعادت ہمیں میسر ہے۔ اور یہ لفظ جب بولے جاتے ہیں تو یہ یوں سمجھو جیسے عہد نبوی کا روشن دان کھل جاتا ہے اور اس وقت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی پتا تھا کہ لوگوں کو، میری امت کو میرے حدیث کا کتنا شوق ہوگا۔ یعنی آج یہ جو محفل سجی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کی ہر صدی، ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں جو ہونا تھا وہ آپ کے سامنے یوں ہی تھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو اس آج کی سجی ہوئی محفل پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت پڑ رہی تھی۔ صحابہ سے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ صحابہ تم بڑے شوق سے میری حدیثیں سنتے ہو، میرے آپ پاس آ کے بیٹھتے ہو، تو میں تجھے مستقبل کی آگے کی بھی خبر دیتا ہوں۔ یسمع تسمعون ویسمع منکم، ایسا نہیں کہ تم تو سنو آگے تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو اور تمہاری طرف اونٹنیوں کے کلیجے نہ پگھلائے جائے۔ فرمایا دنیا کے کونے کونے سے لوگ چلیں گے اور میری ایک ایک حدیث سننے کے لیے تمہیں ڈھونڈیں گے، اور اس طرح وہ اپنے دل کی پیاس بجھائیں گے۔ اور فرمایا پھر جو تمہارے شاگرد ہوں گے وہ بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ ان کی کسی کو تلاش نہ ہو اور وہ کہیں گمنامی میں رہیں۔ یسمع ممن یسمع منکم، جو تم سے پڑھ کے جائیں گے آگے وہ بھی زمانے میں آفتاب و مہتاب بن کے چمکیں گے۔ تو یہ سلسلہ دنیا میں جاری رہا اللہ کے فضل سے، یہاں تک کہ حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ علیہ اور ایسے اکابرین بریلی شریف سے یہ فیض لے کر اس علاقے تک پہنچے، اور آگے پھر ان کے شاگرد، اور آج بھی وہی تڑپ موجود ہے کہ اتنی مصروفیت اور گرمی کے باوجود آپ سارے اس شوق میں آپ بیٹھے ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا درس سنیں گے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ وہ شوق آج بھی سلامت ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے نظریے کے مطابق بخاری شریف کا پڑھنا پڑھانا ممکن ہی تب ہے جب دل میں عقیدہ اہل سنت ہو اور جب پیشوائی فکر رضا کی طرف سے ہو۔ چونکہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم جو ان کے سیکٹری بھی تھے، محرر بھی تھے، شاگرد بھی تھے،
تو وہ کہتے ہیں کہ املا علیہ یومن حدیثاً کثیرہ، کہ امام بخاری نے ایک دن پڑھاتے پڑھاتے روٹین سے ہٹ کے زیادہ ٹائم ہی پڑھانے پہ لگا دیا، اور وہ مجھے لکھا رہے تھے، میں لکھ رہا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ میں نے تو اسے آج تھکا دیا ہے، فخاف ملالی، انہیں میری تھکاوٹ کی فکر لاحق ہوئی کہ اسے بہت لکھایا ہے۔ تو اس موقع پر پھر انہوں نے ایک تو اپنے شاگرد کو حوصلہ دیا، اور دوسرا قیامت تک بخاری پڑھنے والوں کے لیے اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا، اور حدیث شریف کے طلباء کے لیے مسلک بھی واضح کر دیا۔ فرمانے لگے طب نفسا، محمد بن ابی حاتم آپ خوش رہو، جیتے رہو، کتنے خوش نصیب ہو۔ کیوں؟ فرما ان اہل الملاہی فی ملاہیہم واہل الصناعات فی صناعاتہم والتجار فی تجاراتہم وانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو تم کتنے خوش نصیب ہو۔ کیوں؟ فرما اس وقت جو لہو و لعب والے ہیں وہ لہو و لعب میں مصروف ہیں، جو صنعت کار ہیں وہ صنعت کاری میں مصروف ہیں، جو تاجر ہیں وہ تجارت میں مصروف ہیں، اور تم کون ہو؟ انت مع النبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ زمانہ درمیان میں کافی بیت چکا ہے، اور مسافت کے لحاظ سے بھی ہم مدینہ منورہ سے دور بیٹھے ہیں، مگر تم نے یہ جو وقت گزارا ہے صحابہ کی معیت میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں گزارا ہے۔ اب یہ عقیدہ اوروں کے سینوں میں نہیں، اس لیے وہاں بخاری شریف کی وہ برکات نہیں جو اہل سنت کے مدارس میں بخاری شریف کی برکات ہیں، کیونکہ یہاں حضوری سے پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ کامل حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بریلی شریف میں جب دورہ حدیث شریف پڑھنے گئے تھے، اور ساتھ ہی بحر العلوم مولانا محمد نواز کیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ساری عمر بھکی شریف میں پڑھاتے رہے اور پھر گوجرانوالا میں مدینہ العلم قائم کیا، تو استاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب ہم بریلی شریف پڑھنے گئے تو ہمیں دور ایک مسجد میں رہائش ملی، تو رات ہم اکٹھے ہی چارپائیاں اکٹھی ہوتی تھیں، سوتے تھے۔ سبق پڑھتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر شاہ صاحب سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو ایک دن جب دم سحر میں اٹھا تو وہ بڑے خوش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آگے آج تک میں نے آپ کو خوش نہیں دیکھا، اور آج خوش بھی ہو اور مسکرا بھی رہے ہو، محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی ہیں، فضا میں بہار ہے۔ تو حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سے میں بریلی شریف آیا تھا سبق تو بہت اچھے ہو رہے تھے، لیکن مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ کیا یہ ہمارا پڑھنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں منظور بھی ہے یا نہیں۔ تو آج رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا پڑھنا بھی پسند ہے، تمہارے اساتذہ کا پڑھانا بھی پسند ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلیمی نظریہ تھا، اہل سنت ساری صدیوں میں اس کے وارث رہے، اور آج بھی اہل سنت اس کے وارث۔ یہ جو بخاری شریف ہے قرآن مجید کے بعد اصح الکتب، جس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند من اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ یہ جامع بھی ہے، یہ صحیح بھی ہے، یہ مسند بھی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں اور سنن بھی ہیں، اور آپ کے حالات بھی ہیں، احوال بھی ہیں۔ یعنی یہ جو پورا مضمون ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ
عشق کی جو ڈیمانڈ ہے عاشق کو، اگر اس لحاظ سے بندہ سیراب ہوتا ہے تو بخاری شریف پڑھنے سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب پورے جہان سیرت کی سیر کراتی ہے، کبھی مکی زندگی، کبھی مدنی زندگی، کبھی کوئی غزوہ، کبھی کوئی جگہ، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی کوئی اخلاق، کبھی کوئی محاسن۔ تو اس بنیاد پر اسے یہ دنیا کا ایک امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی منزل پانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے خصوصی طور پر پڑھا جاتا ہے، اور جن سے ہمارا محبت ہے اور ہم دیکھ نہیں پائے، یہ اس محبت کو ترقی دینے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ فرمایا تھا کہ ای الخلق اعجب ایمانا، صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی مخلوق سب سے زیادہ ان کے ایمان پر تعجب کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایمان لے آئے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب میں کہا الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ایمان ہے بڑا باعث تعجب ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سوال افضلیت کا نہیں، باعث تعجب کا ہے، عجب کا ہے۔ ان کا ایمان افضل تو ضرور ہے، مگر میں پوچھ رہا ہوں عجب کس کا ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ملائکہ کا ایمان۔ فرمایا وہ تو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، وہ رب کو مانتے ہیں، تو پھر تعجب کس چیز کا ہے؟ فضیلت تو ہے ان کے ایمان کی، مگر میرا سوال ہے عجب۔ اور تعجب عربی میں کہتے ہیں ادراک امر خفی سببہ، اس چیز کا بندے کو ادراک ہو جس کا سبب پوشیدہ ہے، تو پھر بندے کو تعجب کی کیفیت لاحق ہوتی ہے۔ مثلا اب یہاں یہ مائک ہے، اس سے فوارہ پانی کا نکلنا شروع ہو جائے جس طرح وضو خانے کی ٹوٹی سے نکلتا ہے، تو اس پانی کے نکلنے پر تو آپ کو تعجب ہوگا، وہ ٹوٹی سے جو نکل رہا ہے اس پر کبھی بھی تعجب نہیں ہوا۔ سبب کیا ہے کہ وہاں اس پانی کا سبب معلوم ہے کہ کدھر سے آ رہا ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، پیچھے ٹینکی ہے، پھر آگے پائپ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں اگر نکلے تو تعجب ہوگا کہ کہاں سے آیا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام پوچھ رہے تھے میرا سوال ہے کہ کن کے ایمان پر سب سے زیادہ تعجب ہے؟ تو جب دونوں جواب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح قرار نہ پائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر درخواست کی محبوب پھر آپ ہی بتاؤ، ارشاد فرماؤ کہ کن لوگوں کے ایمان پر سب سے زیادہ تعجب ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الذین جاءوا من بعدی، صحابہ وہ جو بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، کلمہ خود پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے۔ اور حدیث شریف میں مجموعی طور پر 3 جواب ہے۔ تیسرے جواب میں صحابہ نے کہا تھا اصحابوں کا، محبوب تیرے سے تو آپ کے صحابہ کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا فضیلت تو تمہاری بڑی ہے، والایمان فی قلوبہم اشد من الجبال، یہ خود فرمایا کہ میرے صحابہ کے دلوں میں جو ایمان ہے یہ پہاڑوں سے بھی زبردست ہے۔ لیکن فرمایا تعجب کس چیز پر؟ میرا چہرہ دیکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو۔ اگرچہ پہلی امتوں کے لحاظ سے تو ان پر بھی بڑا تعجب تھا جو کہتے تھے ارنا اللہ جہرا، نبی اللہ دکھاؤ تو پھر مان لیں گے، دیکھے بغیر نہیں مانا جاتا۔ لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا کمال ہے، چہرہ سرکار کا دیکھا ہے، کلمہ خدا کا پڑھ لیا ہے، رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کو دیکھے بغیر ہی مان لیا ہے، اور مطالبہ بھی نہیں کیا کہ مان دکھاؤ تو پھر مانتے ہیں، ورنہ ہم سے نہیں مانا جاتا۔ پہلوں کا وہ انداز تھا، لیکن صحابہ کا یہ کمال تھا
کہ چہرہ سرکار کا دیکھا ہے، کلمہ خدا کا پڑھ لیا۔ اور صحابیت ایسا شرف ہے کہ نبوت کے بعد اس کے ہم پلہ کوئی شرف نہیں ہے، نہ غوثیت، نہ قطبیت، نہ حافظ، نہ قاری، نہ محدث، کوئی بھی شرف اس کی ہم پلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعد والوں کا کوٹا ایک طرح کا میرے آقا علیہ السلام نے سنبھال کے رکھا۔ فرمایا صحابہ تمہارا، تم مجھے دیکھتے ہو تو دیکھ کے مجھے رب کو مان جانا، اس پر تعجب نہیں اگرچہ فضیلت بڑی ہے، تعجب تو ان لوگوں کے ایمان پر ہے کہ جن پر کے پاس قرآن کتابی شکل میں جائے گا، وہ آگے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول خود پڑھیں تو ہم مانیں گے یہ اللہ کا قرآن ہے، یا کم از کم جبریل تو آ کر بتائیں، یا جبریل نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر یہ گواہی دیں کہ میرے سامنے اترا تھا۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے کتاب قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو، سب ہی مانتے ہیں۔ اور کیا اس ماننے سے پہلے کبھی کسی ایک نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ اردو بازار لاہور میں چھپا پتہ نہیں یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ مانا سب نے ہے، اور ڈیمانڈ کسی نے بھی نہیں کی کہ سرکار خود سامنے آئیں، اللہ بتائے، فرشتہ آئے یا صدیق اکبر ہوں پھر مانیں گے۔ یہ ڈیمانڈ کیے بغیر جو مان گئے ہو، اس کی طرف اشارہ کیا تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہم نہ غوث نہ کتب نہ کچھ بھی، لیکن ہم وہ تو ہیں جن کا ایمان بالغیب ڈبل ہے، اللہ کو بھی ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے، اور جنہیں دیکھ کے اللہ کو ماننا تھا ہم نے انہیں بھی دیکھے بغیر مانا ہے۔ یہ جو دیکھے بغیر ماننے والے ہیں، ان کے لیے پھر بہت سی چاہتے ہیں کہ کیسے چہرہ تھا، کیسے کردار تھا، کیسے گفتار تھی، فلاں موقع پر کس طرح تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے لفظوں کی ویڈیو بنا کر آگے منتقل کر دی، اور وہ لفظ بولتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں۔ لہذا یہ حدیث شریف پڑھنے کا شعبہ دنیا میں لوگ تو اپنے محبوبوں کے اور اپنے معشوقوں کے لیے ناول اور ڈائجسٹ اور اس طرح کی بلائیں ان کی طرف جاتے ہیں، مگر جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ عشق کی تازگی کے لیے یا قرآن پڑھتے ہیں یا رسول پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے 16 سال لگائے صحیح بخاری شریف لکھنے میں، اور لاکھوں حدیثوں سے یہ انتخاب کیا، اور کڑی شرائط لگائیں، سب سے سخت شرائط حدیث کو پرکھنے کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اور یہ 16 سال۔ اب دیکھو نا، ہمارے پاس تو گھنٹہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، ایک دن نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر غنیمت ہے یہ لوگ جو گھروں سے نکلتے ہیں اور 8-9 سال لگاتے ہیں۔ اور امریکہ جیسی قومیں حیران ہیں کہ یہ کیا جذبہ اور جنون ہے ان لوگوں میں کہ کوئی کاروبار، کوئی دنیا کا لالچ ان کو روک ہی نہیں سکتا، اور باہر کی سازشیں بھی ساری اسی پر ہے کہ مدرسہ بند ہو جائے، یہ لوگ قرآن سے حدیث سے دور ہو جائیں۔ لیکن پھر جب سال گزرتا ہے تو لاکھوں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں۔ تو امام بخاری کا کیا عشق تھا کہ 16 سال میں یہ ایک سوغات امت کے لیے تیار کی، اور اپنا طریقہ کار دکھا حدیث شریف لکھنے کے لحاظ سے، جو تقریباً 18-19 اس کے حوالہ جات مختلف محدثین کی طرف سے میرے پاس موجود ہیں، اور دوسرے مسالک والے بھی ختم بخاری میں یہ چیز بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے، جبکہ ان کا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ آواز تھوڑی اونچی کر دو کہ امام بخاری نے اپنا طریقہ کار بتایا، 16 سال لگے۔ طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے اپنی بخاری میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 کام کیے، ایک تو غسل کیا
اور دوسرا 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث لکھی، ما وداتو کے بعد حدیثاً نکرہ تحت النفی ہے، یعنی ایک بھی حدیث ایسی نہیں جو یہ شرائط پوری کیے بغیر میں نے لکھ دی ہو۔ میں نے غسل بھی کیا، میں نے نفل بھی پڑھے، اور پھر میں نے ایک حدیث لکھی۔ اب آپ سوچو تو صحیح، یہ بولنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی فرصت ہے، کبھی ٹائم ہی نہیں، لیکن لکھنا ایک حدیث لکھ کے پھر جانا ہے، پھر غسل کرنا ہے، اور پھر نفل پڑھنے ہیں، اور پھر حدیث لکھنی ہے۔ اور ایسی فرما میں نے ہر ترجمہ الباب جو ہیڈنگ ہے ان کے لیے بھی 2 نفل پڑھے، وہ علیحدہ ہے۔ تو اب بخاری کے لکھنے کا یہ جو انداز جسے مخالفین مسلکی ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے، اور وہ ثابت کرتا ہے کہ اگر بخاری پڑھ سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت والے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسروں کے نزدیک جس کام میں 16 سال ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی گئی ہوں تو وہ تو پھر ذخیرہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ یہ پکا قانون ہے کہ بدعتی کی حدیث مردود ہے۔ وہ پھر کوئی اپنا بخاری ڈھونڈے کہ جس نے بدعتوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اب یہ جب میلاد ہوتا ہے تو ہم سے پوچھتے ہیں کیا حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا تھا، تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم پوچھیں جو امام بخاری نے ہر حدیث سے پہلے 2 نفل بھی پڑھے تھے، غسل بھی کیا تھا، تو سب سے پہلے تو تم بدعت کی تعریف میں کہتے ہو کہ قرآن سے دکھاؤ، سنت سے دکھاؤ، خلفاء سے دکھاؤ، تو میں کہتا ہوں کوئی ایک آیت دکھا دو جہاں لکھا ہو یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ جب حدیث لکھنے لگا تو غسل کرو اور 2 رکعتیں بھی پڑھو۔ تو قرآن تو کیا کسی حدیث میں بھی نہیں، حدیث تو کیا صحابہ کے کسی قول میں بھی نہیں۔ اب جب کہتے ہیں کہ یہ میلاد تو اتنی بار دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گزرا، اتنی بار دور صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گزرا، کیا انہوں نے بھی یوں منایا؟ تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیا امام بخاری صدیق کو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق ہیں؟ ان سے بھی ثابت کرو کہ انہوں نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا اور انہوں نے بھی نفل پڑھے، تو جواب نفی میں ہوگا، ثابت ہی نہیں کر سکتے قیامت تک۔ تو پھر کیا امام بخاری بڑے عاشق ہیں ان سے؟ نہیں، یہ تو ان کے نالین کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، صحابیت کا وہ شرف ہے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ امام بخاری بدعتی نہیں سنی ہیں، اور انہوں نے یہ جو 2 کام کیے یہ بدعت نہیں، مگر تب بدعت نہیں کہ جب ہمارا مسلک اختیار کیا جائے۔ ان کے لحاظ سے جو لیٹسٹ تعریف ہے بدعت کی کہ دین میں وہ نیا کام جو ثواب کے لیے کیا جائے، نیا کام اور ثواب کے لیے وہ بدعت ہے، تو یہ نیا کام بھی تھا اور ثواب کے لیے بھی تھا۔ یعنی امام بخاری کوئی گناہ کے لیے یہ نہیں اتنی محنت کر رہے تھے کہ غسل کریں اور 2 رکعت نفل بھی پڑھیں اور اتنی مشقت 16 سال کرتے رہیں، ثواب کے لیے کر رہے تھے، مگر نہ قرآن میں ہے لفظوں کے اندر، نہ حدیث میں ہے صراحت کے ساتھ، نہ خلفاء راشدین نے کیا ہے، نہ صحابہ میں عام کسی سے ثابت نہیں۔ لیکن امام بخاری پھر بھی بدعتی نہیں، امام بخاری سنیوں کے امام ہیں، اور یہ صحابہ سے بڑے نہیں۔ اصل میں جو آنکھ کھول لے تو سامنے سرکار کا چہرہ ہو، انہیں ایسے سورسز اپنانے کی ضرورت ہی نہیں کہ عشق کو تازگی ملے۔ یہ جو نہا رہے ہیں، یہ جو نفل پڑھ رہے ہیں، یہ سارا سامان عشق کے لیے ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ میں ان کا فرمان لکھنے والا ہوں جو نبیوں کے سلطان ہیں، اور دنیا کے بادشاہوں کی باتوں کو لکھنے کے لیے اہتمام نہیں ہوتا۔ اور اوپر اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
کہ ان کی خوب تعظیم اور توقیر کرو. تو امام بخاری سمجھ گئے جب ذات کی توقیر ہے تو پھر بات کی بھی توقیر ہے, تو پھر اس توقیر کے پیش نظر یہ کوئی بھی بدعت نہیں بلکہ ان کا عشق ہے. تو جب بخاری لکھنے کے لحاظ سے یہ بدعت نہیں اور یقیناً بدعت نہیں, تو پھر آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اہتمام ہے, صحابہ تو ہر لمحہ ان کا لمحہ عید ہوتا تھا کہ ان کو سرکار کی دید میسر تھی اور وہ ہمہ وقت محفل میلاد میں تھے, خواہ احد میں ہوں, خواہ حنین میں ہوں, سفر میں ہوں, حضر میں ہوں. یہ تو ہم ہیں جو صدیوں بعد ہیں اور دیکھے بغیر کلمہ پڑا ہے, اور ہمارا عشق یہ چاہتا ہے کہ کچھ وقت جلسے کی تیاری میں گزرے, کچھ تشہیر میں گزرے, کچھ جلسہ کرتے ہوئے گزرے, کچھ نعرہ لگاتے ہوئے گزرے, تاکہ تصور رسول پختہ ہو جائے. دیکھ تو نہیں سکے تو کم از کم اوصاف سے ہی درمیان سے پردہ ہٹ جائے. تو اس بنیاد پر جن کا فرمان لکھنے کے لیے اوروں سے فرق کیا امام بخاری نے, تو ان کی آمد کو بھی اوروں سے ممتاز انداز میں منا کے مسلمان بتاتے ہیں کہ یہ عام کسی کی آمد نہیں, نبیوں کے سلطان کی آمد کا وقت آیا. اب یہ امام بخاری کا جو معمول ہے, اس سے بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ وارث نہیں جو بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں, ہم وارث ہیں, کیونکہ ان کے مطابق تو انہیں کی اور جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے اپنا بخاری. کیونکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے ہر ترجمہ الباب ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھا. تو جن کے نزدیک برکت کے لیے مدینہ منورہ جانا شرک اکبر ہے اور ابو جہل کے شرک سے بھی بڑا ہے, وہ کس منہ میں سے اپنے آپ کو وارث بخاری کہتے ہیں؟ اب تو وہاں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کوئی کسی چھوٹے سے ورقے پر لکھ رہا ہو تو شرط متوع یوں آ کے پکڑتے ہیں جیسے امتحان میں وہ نقل بوٹی پکڑ رہے ہیں اور پھر ناراض ہوتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو وہ زمانہ اور تھا, یہ جانور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اور امام بخاری وہاں لکھ کر اپنی تاریخ کبیر بھی وہاں لکھی چاندنی راتوں میں, اور بخاری کا پورا خاکہ جو تراجم ہیں وہاں لکھا, اور پھر اس کو 16 سال کے اندر مکمل کیا. اور یہ سوغات بنائی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر خواب کے اندر ایک محدث کو کہا, کب تک تم شافی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ الا ما تدرسو کتاب الشافی ولا تدرسو کتابی. یہ زابی نے لکھا ہے کہ کب تک تم شافی کی کتاب پڑھو گے, میری کتاب نہیں پڑھو گے. تو نے پوچھا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب الصحیح البخاری, وہ جو بخاری نے لکھی ہے وہ میری کتاب ہے. اتنی منظور ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر یہ کتاب, اور اتنی محنت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو امت کے لیے تیار کیا, اور اس کا فیض پھر جاری ہوا, اس پر شروحات لکھی گئی, اور ایک ایک چیز بڑی نرالے انداز میں جو عادات بخاری میں ہے, جو رموز بخاری میں ہے, یعنی لکھی ہوئی بخاری تھوڑی ہے, اس پر جو تبصرہ ہے, جو رمزیں ہیں, لکھا ہوا نہیں ہے, وہ یعنی بہت زیادہ ہیں جن کو عادات بخاری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اب آغاز کیا آپ نے حدیث نیت کے ساتھ صحیح بخاری شریف کا, اور ترجمہ الباب میں وحی کا ذکر کیا, اور پھر چونکہ ساری عبادات, سارے احکام, ان سب کا مدار وحی پر ہے, جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں, اور وحی کا سلسلہ اللہ نے کرم کرتے ہوئے انسانیت پہ شروع کیا. انسان کو اللہ نے قوتیں دی, حواس خمسہ 5 سینسز, اور اس طرح فلاسفہ کے نزدیک حواس باطنہ, وہ سارے استعمال کر لیں تو بندہ اپنی زندگی کے ایک دن کا فائنل شیڈول بھی نہیں بنا سکتا کہ جس سے گارنٹی ملی کہ یہ کرنے سے رب راضی ہو گیا ہے. کیونکہ جب عالم ارواح میں ہم سے پوچھا گیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا بلا, کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. اب دنیا میں جب انسان آیا
تو محبت نے کہا جس کو کہا کہ تو ہی معبود ہے، رب ہے، اب اس کی رضا کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ تو یہ جو انسان کے پاس سورسز تھے اس نے سارے استعمال کیے، بہت کچھ معلوم ہوا، مگر یہ معلوم کرنے سے آواز قاصر رہے کیا یوں کرنے سے رب راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے۔ مثلا قوت ذائقہ ہے زبان کے اندر، اس سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو ہم معلوم کر سکتے ہیں چکھ کے کہ کھانا میٹھا ہے یا نمکین ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ رب راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے۔ سونگیں تو پتہ چل جاتا ہے خوشبو کا، ہاتھ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ چیز نرم ہے یا کھردری ہے، سخت ہے، مگر یہ نہیں پتہ چلتا کہ یوں کرنے سے رب راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے۔ پھر عقل کی قوتیں، ان کا دائرہ کار یہ ظاہری حواس سے کہیں زیادہ ہے، بہت دور تک قوت خیال، حافظہ، وہم اور قوت متصرف اور حصے مشترک ان کا دائرہ وسیع ہے، لیکن عقل کی قوتیں بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انسان کو صبح کیا کرنا چاہیے، ظہر کے وقت کیا کرنا چاہیے، عصر کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا، وحی کو نازل کیا، نہ تمہیں خود نہیں پتہ چل سکتا، میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے خوش ہوتا ہوں۔ اور اس طرح پھر سب سے جامع وحی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر رب ذوالجلال نے نازل کی، اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اور اس لحاظ سے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے پھر نیت والی حدیث کو ذکر کیا، اور امام کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے، یعنی پورے اسلام کے 3 حصے، ان میں سے ایک حصہ اس حدیث کے اندر ہے۔ کیوں کہتے ہیں الاسلام قول و عمل و نیہ، اسلام 3 چیزیں ہیں، قول، عمل اور نیت۔ تو پھر 2 حصے تو قول عمل ہے اور تیسرا حصہ نیت ہے، جس پر قول عمل کا مدار ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی حدیث پورے دین کا تیسرا حصہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آغاز کیا، اور نیت کی بنیاد پر قیامت کے دن عمل کا وزن بنتا ہے، اور پھر وزن پر جا کر حدیث وزن اعمال پر کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس پر جا کے کتاب کو ختم کر دیا کہ 2 کلمے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن ترازو میں وزن بڑا نکلے گا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو پوری بخاری کا خلاصہ یہ ہے، نیت سے لے کر وزن اعمال جو آخرت میں ہونا ہے، یہ نیت صحیح ہو تو وزن بنتا ہے، ورنہ وزن نہیں بنتا، ورنہ بھوسے کی طرح اعمال ہوتے ہیں۔ تو درمیان میں جتنی بخاری ہے 2 جلدیں، یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اعمال کا وزن بنتا ہے۔ نیت کے بعد وہ ساری صورتحال، یعنی ایک کامل انسان کے کامل ہونے کے لیے اسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ جو پہلی حدیث ہے یہ 7 بار صحیح بخاری شریف میں آئی ہے، اور 7 بار ہی امام بخاری نے اپنے علیحدہ شیخ سے ذکر کی ہے، یعنی امام بخاری نے ایک حدیث 28 بار بھی لکھی ہے، جبکہ خود یہ بیان کیا ہے کہ میں تکرار نہیں ہونے دوں گا، اختصار کروں گا، لیکن یہ 28 بار یہ بے فائدہ نہیں ہے، سوائے 20 حدیثوں کے ہر جگہ جہاں تکرار ہوا، نئے استاذ اور نئی سند، اور پھر متن کے اندر کچھ الفاظ کی تبدیلی، اور اصل میں سب سے اہم کہ نیا مسئلہ اسی حدیث سے ثابت کیا۔ تو یہ صرف حدیث کو جمع ہی نہیں کیا، یہ مسلم بخاری کا بنیادی فرق ہے، اس میں خطبے کے بعد آخر تک صرف حدیث ہی ہے، اور امام بخاری نے حدیث جمع بھی کی ہے اور ساتھ فقاہت بھی ہے۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقاہت دیکھنی ہو تو بخاری کے تراجم دیکھو، کسی کتاب کے تراجم یعنی عنوان اور ہیڈنگ جو اوپر ہیں،
اتنے جامع اور اتنی الغاز پر مشتمل نہیں ہیں جتنے بخاری شریف کی، جن تراجم پر مستقل کتابیں لکھی گئی، اور تراجم میں اگر وہ استفہامیہ نہ ہو تو امام بخاری دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دلیلیں دیتے ہیں، اور ترجمۃ الباب کے تحت کبھی ایک بھی حدیث ذکر نہیں کرتے اور آگے اگلا باب شروع کر دیتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کے تحت یا تو آیت قرآن ذکر کر دیتے ہیں، یا غیر مسند حدیث ذکر کر دیتے ہیں، یا قول صحابی ذکر کر دیتے ہیں، تو ائمہ کے قول ذکر کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ احادیث کے ساتھ ساتھ بہت سے اور فوائد ہیں جو قرآن کے مشکل الفاظ ہیں، جب حدیث ان الفاظ سے ملتی جلتی ہو تو بغیر کسی اور مناسبت کے ساتھ قرآن کی ڈکشنری بھی لکھتے جاتے ہیں، اور اس طرح جامع سوغات آپ نے امت کے لیے تیار فرمائی ہے۔ تو یہ 7 جو اساتذہ سے ذکر کی، تو سب سے پہلے جو استاد حمیدی ہیں ان سے ذکر کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ قریش سے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قدموا قریشا ولا تتقدموها، قریش ان کو مقدم کرو اور ان پر آپ اپنے آپ کو مقدم نہ کرو۔ اس بنیاد پر یعنی ولا تتقدموه، اس پر امام حمیدی کو انہوں نے پہلے ذکر کیا، اور پھر یہ جو حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات والی، اس کو یہاں پر مختصر ذکر کیا۔ یہ پوری حدیث جہاں ذکر ہے وہ دوسری جلد میں، جو پرانی جلدیں ہیں اس کے اندر کتاب الایمان میں ہے، جس میں یہ اضافہ ہے من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کا کیا کہنا، اس کی ہجرت تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ لیکن یہاں مختصر ذکر کی کہ من کانت ہجرتہ، جس کی ہجرت اس لیے ہے دنیا کے لیے یا عورت کے ساتھ شادی کے لیے، تو بس اس کی پھر اس کے لیے ہجرت ہے جس کے لیے اس نے کی، یہ اس کی مذمت کی، اس نے بڑے مقصد کو چھوڑ کر چھوٹے مقصد کے لیے ہجرت کی اور نیت کا محور بیان کیا۔ تو اس پر بھی آئمہ نے لکھا کہ ویسے تو قانون یہ بنتا تھا کہ پہلے پوری لکھ دیتے، آخر میں جب بھی لکھتے مختصر لکھ دیتے، لیکن پہلے مختصر لکھی ہے اور پوری جا کے دوسری جلد میں لکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ خطبے کے قائم مقام ہے، کیونکہ امام بخاری نے یہاں کوئی خطبہ نہیں لکھا جو کتابوں کے شروع میں خطبہ لکھا جاتا ہے، تو یہ حدیث قائم مقام خطبہ ہے۔ اور اس کی مناسبت ہے کہ یہاں جب راوی آخر میں پہنچتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو علی المنبر، تو یہ مقام خطبہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس حالت میں کیا منبر پر تھے۔ تو دوسری جو احادیث ہیں ان میں منبر کا ذکر نہیں ہے اور خطبہ منبر پہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر جو منبر والی تھی وہ اگرچہ مختصر تھی، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدم کیا، اور اس کے لحاظ سے پھر جتنے بھی فوائد تھے ان کو واضح کیا، اور یہ بتایا کہ نیت پر اعمال کا مدار، اور نیت کا مدار ایمان پر ہے۔ اس واسطے مثلا جو کفار ہیں وہ لنگر کھلائیں، وہ سماجی خدمت کریں، وہ جو کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں نکلے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کسراب، ان کے عمل یوں ہیں جیسے دوپہر کے وقت صحرا پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو لگتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے ریت کی وجہ سے، قریب جائیں تو خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ایمان نہیں تو پھر یہ صورتحال ہے، کتنے ہی کوئی عمل کیوں نہ کر لے، اور ایمان کے اندر ہی ایسے عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، امام بخاری نے خود بار بار اس حدیث کو روایت کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آ گیا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا۔ ایک جگہ ہے کہ اس نے کہا اتق اللہ،
इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लुग़वी माना है कि अल्लाह के नबी आप मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। ये शुरू से तबलीगियों का एक टोला ऐसा है जिन्हें पता ही नहीं तबलीग करनी कहाँ होती है। अब मुझे कोई कहे मुत्तकी बनो, आपको कोई कहे मुत्तकी बनो, तो ये तबलीग है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे तो ये तौहीन है, क्योंकि उसने कोई कमी समझी सरकार में, तो सरकार को गुस्सा आया। मैं यत्तक़िल्लाह इज़ा लम अत्तक़िल्लाह, अगर मैं मुत्तकी नहीं तो वो कौन सकता है। दूसरी हदीस में उसने कहा ए अदल करो, फरमाया मैं यादिल इज़ा लम अदिल, अगर अदल मैंने नहीं किया तो कर कौन सकता है। इतना फर्क है, बजाय ये लफ्ज है लेकिन तौहीन समझी गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझी। पंखा बंद कर दिया, साइड पे कर। इजाजत मांगी एक हदीस में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, दूसरी हदीस में हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैं इसका सर उतारूं। अब सरकार ने ये नहीं फरमाया किसी ने किया कुछ नहीं, यानी उसकी सजा ये बनती थी, लेकिन सरकार का हक है दें या ना दें। फरमाया यखरुजु मिन दि'बि हाज़र रजुल, इस बंदे की पुष्ट से एक कौम आएगी, यक़रऊन अल कुरान वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, वो कुरान पढ़ेंगे मगर हलक से नीचे नहीं जाएगा। तो तिलावत कुरान की दो किस्में, ये नहीं कहा कि वो ग्रंथ पढ़ेंगे, वो मुहर्रफ तौरात या इंजील पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे लेकिन हलक से नीचे नहीं जाएगा। और बुखारी में दूसरे मकाम पर है यहकिरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिही व सियामहु मा सियामिही व अमलहु मा अमलिही, सहाबा तुम में से कोई एक, हम 15वीं सदी वाले क्या, सहाबा तुम में से कोई एक ये समझेगा कि जितनी नमाजें ये पढ़ते हैं इतनी हम तो नहीं पढ़ते, यानी नवाफिल का भी, और इतना जो प्रोपेगेंडा होगा रोजों का, नेकी के कामों का। तो नतीजा क्या है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमरुकून मिन दीन कमा यमरुकु सहमु मिन रमिया, मरते वक्त जर्रा भर भी दीन उनके साथ नहीं होगा, यूं खाली निकलेंगे जैसे शिकार को तीर लगता है, अंदर घुसता है, पूरा घुस के बाहर निकलता है, ना गोश्त साथ होता है, ना खून साथ होता है, ना गोबर साथ होता है। इस तरह ये पूरे इसकी नस्ल से आने वाले, अगर आज कत्ल कर दूं तो वो आजमाइश कैसी हो, वो यूं सब कुछ करेंगे मगर रायगा होगा, नंबर ही नहीं मिलेंगे, कबूल ही नहीं होगा। बेस क्या है कि अकीदा सही नहीं होगा, अकीदा सही हो तो उसमें नीयत सही होती है, वरना रिया आ जाता है। तो उसकी वजह से जब नीयत में फतूर आ जाए तो बड़ा नुकसान होता है। एक ये है कि अमल का सवाब घट जाता है, दूसरा अगर मजीद रिया हो तो मिट जाता है, तीसरा अगर उससे भी सख्त हो तो फिर अजाब होता है। इतना अहम सबक है नीयत का, जो पहले नंबर पे इमाम बुखारी ने रखा, और मुहद्दिसीन ने कहा कि हम अगर किताब लिखेंगे तो हर बाब के शुरू में ये हदीस लिखेंगे, और फिर हम उलमा और तलबा के लिए नीयत को सही रखना मजीद आम लोगों के लिए मुश्किल है। आम लोगों के लिहाज से काश्तकार हल चला रहा हो, उसके हल चलाने में उसे दिल में ये डिमांड नहीं है कि लोग मुझे दाद दें, कोई मुझे आके देखे। लेकिन खतीब जो तकरीर कर रहा है, मुदर्रिस जो पढ़ा रहा है, तालिब इल्म जो पढ़ रहा है, इनके लिए बड़े खतरात हैं नीयत सही करने के लिहाज से, क्योंकि ये अमल जो कर रहे हैं वो अमल बड़ा निराला है। तो इस बुनियाद पर इन्हें रोजाना अपनी नीयत की तलाशी लेनी पड़ती है कि नीयत सही रहे। अब ये बुखारी में है कि क़यामत का दिन होगा, बल्कि मुस्लिम में 3 शख्स अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। पहला वो है जिसको दुनिया शहीद कहती है, ये हर शहीद की बात नहीं, जिसमें ये सुकम हो उसकी बात है। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे कड़ियल जवान बनाया था, सेहत दी थी, बता तूने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा रब मैंने भी हक अदा कर दिया, तेरे दीन को जरूरत थी,
میں جہاد کے لیے نکلا، اتنا لڑا کہ میں شہید ہو گیا، میں اور کیا کرتا، میں نے تو حق ادا کر دیا۔ اللہ پھر اللہ ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، جب تو نکلا تھا لڑنے کے لیے میں اس وقت بھی تجھے جانتا تھا، تیرے دل میں کیا تھا، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے صف فکن مجاہد کہیں، تیری بہادری کا لوہا مانا جائے، اور وہ تو دنیا میں تجھے لوگوں نے کہہ دیا۔ آج مجھ سے کس چیز کا اجر مانگتا ہے؟ تو میرا مجرم ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ کر لوگوں کی واہ واہ کو پیش نظر رکھا۔ تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اب نیت کے فطور سے کہاں تک نقصان ہوا کہ بظاہر جان بھی دی ہوئی ہے اور اتنا بڑا کام ہے، لیکن نتیجہ جہنم۔ دوسرے نمبر پر عالم دین کی باری آ جائے گی، اللہ فرمائے گا تجھے ذہانت دی، تجھے پڑھایا، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا۔ اب یہ وہ جینون بندہ ہے جس نے کئی سال پڑھنے میں لگائے، بڑی محنت کی ہے، چوٹی کا عالم بنا اور پھر ساری زندگی پڑھاتا بھی رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ ایسا اس نے نہیں کیا، ایسا اس نے کیا ہوا تھا۔ ہر عالم کی بات نہیں، وہ جو سکم آگے آ رہا ہے اس کی بات ہے۔ وہ کہے گا یا رب میں نے بھی حق ادا کیا، نہ میں نے موج میلہ کیا، نہ میں نے تجارت کی، نہ میں نے سیریں کی، میں کچھ زندگی پڑھتا رہا، کچھ زندگی پڑھاتا رہا، اتنی مشکل کتابیں، اور میں نے تو کوئی کاروبار بھی نہیں کیا، تو میں نے تیرے دین کی اتنی خدمت کی ہے۔ اب اگر نیت خراب ہے تو اس کی بات سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا، میں تیرے دل سے اس وقت بھی واقف تھا جب تو ابھی طالب علم تھا، تیرے دل میں تھا کہ پڑھوں گا تو اچھی تنخواہ ملے گی، پڑھوں گا تو میں لیڈر بن جاؤں گا، پڑھوں گا تو لوگوں کا قبلہ بنوں گا، پڑھوں گا تو لوگ میرے نعرے لگائیں گے۔ یہ تو دنیا میں تجھے مل گیا، تو میرا مجرم ہے کہ تو نے میری رضا کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اپنا مقصد بنایا۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اب اتنا مدار ہے نیت پر کہ وہ صحیح رہے، تھوڑی سی بگڑے تو ثواب کم ہونا یا مٹنا تو علیحدہ ہے، الٹا عذاب ہو رہا ہے اور کام اچھا کیا ہے، زندگی بھی اسی میں گزاری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک مالدار شخص کی باری آئے گی جو دنیا میں اس نے بڑی سخاوتیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ تجھے مال دیا تھا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا رب میں نے بھی حق ادا کیا، جہاں مجھے پتا چلتا تھا کہ دین کو ضرورت ہے، کسی مسجد میں، کسی مدرسہ میں، کسی جگہ، میں وہی پہنچ جاتا تھا اور میں وہاں مدد کرتا تھا، تعاون کرتا تھا، اور یہ کام اس کا جینون تھا، وہ ایسا کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، میں اس وقت بھی جانتا تھا جب تو جا کے تعاون کرتا تھا، تیرے دل میں یہ تھا کہ مجھے سخی کہا جائے، اور وہ تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ آج مجھ سے اجر کیوں مانگ رہا ہے؟ تو نے میرے لیے کیا ہوتا تو میں تجھے اجر دیتا۔ تو میرے دربار کا مجرم ہے کہ تو نے اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر اوروں کی رضا کو تو نے اپنے پیش نظر رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ اسے پکڑو اور الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ یعنی کتنی ہمارے لیے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کل جب قیامت کو ہمارا معاذ اللہ نقصان ہو چکا ہو اور پھر ہم کہیں کہ کاش کہ دنیا میں ہمیں کوئی بتاتا تو ہم وقت سے اپنا محاسبہ کر لیتے اور جو نقصان ہوا تھا وہ پورا کر لیتے، نیت صحیح کر لیتے۔ آخر توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا۔ اس لیے میرے سمیت ہم سب کے لیے یہ بخاری کی پہلی حدیث کا جو پیغام ہے، یہ نیت اگر صحیح ہے تو پھر بہت سے ایسے کام ہیں جو کیے بغیر نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور نیت صحیح نہیں تو پھر کیے ہوئے بھی معتبر نہیں ہوتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی جنگ سے فارغ ہوئے، پانی دینا،
تبوک کی جنگ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے، یہ سب سے دور جا کر لڑی جانے والی جنگ تھی غزوات میں سے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بالمدینہ قوما، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے نہ سفر کیا، نہ انہوں نے پیاس برداشت کی، نہ بھوک برداشت کی، نہ کافروں کو مارا، نہ زخمی ہوئے، شارکونا وہم بالمدینہ، انہیں مدینہ منورہ میں بیٹھے تبوک کے غازیوں کا ثواب مل گیا۔ یہ ان منافقین کی بات نہیں، وہ علیحدہ ان کا مسئلہ ہے، یہ صحابہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام جو ساتھ تھے، زخمی تھے، پیاس کاٹی تھی، بھوک کاٹی تھی، چونکہ اسی جنگ میں سارا راشن ختم ہوا تھا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوریاں خالی کر کے ڈھیر لگایا گیا، اور آپ نے اس پر دعا مانگی اور سب کی بوریاں بھر گئیں۔ کتاب الایمان مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو یہاں سرکار فرما رہے ہیں ان شیروں کے سامنے جو لڑ کے زخمی ہو کے سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا وہ گھر بیٹھے انہیں یہاں کے غازیوں والا ثواب مل گیا۔ تو صحابہ نے انکار نہیں کیا، مانا کہ یقیناً مل گیا، لیکن سبب پوچھا، کہتے ہیں کیف وہم بالمدینہ، محبوب یہ کیسے ہو گیا؟ ملا صحیح لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے اتنا سفر کیا، اتنی بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اتنی مشکلات میں جنگ لڑی، کافر مارے، خود زخمی ہوئے، اور انہیں گھر بیٹھے مل گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حبسہم العذر شارکونا بحسن النیت، اور یہ سرکار کا اتنا علم ہے، وہاں بیٹھے ہوئے پچھلوں سے آگاہ ہے، فرمایا وہ 100% آنے کو تیار تھے مگر وقت آیا تو بیمار تھے۔ عذر ان کا جنون ہے، یہ نہیں کہ کچھ عذر تھا اور کچھ بہانہ بنا لیا، سرکار اتنا دلوں سے واقف ہیں۔ فرمایا ان کو معذوری نے نہیں آڑنے دیا، تو میرا رب دل دیکھتا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو نیت تھی وہ ہمارے ساتھ ان کے دل دھڑک رہے تھے، اللہ نے نیت پر ہی عمل کیے بغیر ان کو غازیوں والا ثواب عطا فرما دیا۔ یہ ہے کہ نیت کے بغیر بھی، یعنی نیت اچھی ہو تو عمل کے بغیر بھی، اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ سب کو صحت طرف میں رکھے، مثلا یوں بیمار ہو گیا کہ چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکتا، باہر نکل ہی نہیں سکتا، اور اس سے پہلے 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، سماجی خدمت کرتا تھا، بہت اس کا جو شیڈول تھا وہ بھرا ہوا تھا اعمال صالحہ سے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو صحت کے دنوں کے شیڈول کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں کیے بغیر ہی نیکیاں لکھتے جاؤ۔ اگر وہ صحت میں 1000 نیکی کرتا تھا، اب بیماری میں لائق ہی نہیں رہا کہ ایک بھی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی 1000 ہی لکھو۔ یہ حسن نیت ہے اور پہلے صحیح عقیدہ ہے، اور دوسری طرف جو نقصان ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ چکا، اور حنین کی جنگ تھی، یہ بھی بخاری میں ہے، قزمان نامی بندہ تھا، فرنٹ لائن پہ کھڑا تھا جہاد کے لیے، تو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ پھر نگاہ نبوت، آپ نے فرمایا ھذا من اہل النار، یہ فرنٹ لائن پہ جو کافروں کو مارنے کے لیے پر تول رہا ہے اور کھڑا صحابہ میں ہے، یہ جہنمی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو صحابہ نے مان لیا کہ ہے جہنمی، لیکن یہ تعجب تھا کہ منافق تو جہاد سے بھاگتا ہے اور یہ آیا بھی ہے اور فرنٹ لائن میں کھڑا ہوا، تو پھر اپنی طرف سے بعض تعویل کر رہے تھے کہ شاید جب جنگ شروع ہوگی تو یہ پیچھے نکل جائے گا، بھاگ جائے گا،
لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اس کا ریکارڈ تھا اس دن کہ وہ سب سے زیادہ لڑا، یہاں تک کہ لفظ ہے لا یدع شاذ ولا فاز، جو بھی اس کے ہتھے چڑھا ہے کافر اس نے سر ضرور اتارا ہے، اس کا کچھ چھوڑا نہیں۔ اور اب مزید تعجب بڑھ گیا صحابہ میں، مانا ہوا ہے کہ ہے جنبی لیکن مجاہد بھی چوٹی کا کہلا رہا ہے، اور اس نے واقعی کافر مارے ہیں، خود بھی ناری ہے اور ناریوں کو مار رہا ہے۔ اتنے میں یہ پیغام آیا کہ اب تو وہ زخمی ہو گیا ہے، اور زخمی ہونے کے پیغام کے بعد پھر خبر آئی کہ وہ تو چل بسا ہے۔ تو مسلم میں یہ الفاظ ہیں کاد بعض المسلمین ان یفتتنوا، اتنی سیریس صورتحال بن گئی، ابھی فتنے میں پڑا کوئی نہیں، لیکن قریب تھا کہ صحابہ میں سے کسی کو شک پڑ جاتا کہ دین کا اتنا مخلص بندہ بھی جہنمی ہو جاتا ہے، یہ پھر کیا ہے کہ وہ لڑا بھی ہے، زخمی ہوا بھی ہے، پھر جان بھی نکل گئی ہے۔ ابھی شک پڑا نہیں تھا کسی کو کہ دور سے دوڑتے ہوئے ایک صحابی آ گئے، کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ گواہی اب کیوں دیتا ہے، لیکن پوچھا اس لیے کہ چلتے چلتے بات کھرڑیاں والا تک پہنچ جائے۔ فرمایا تو مجھے پہلے بھی رسول مانتا ہے، اب اس ہنگامی حالت میں دوڑ کے آ کے تو نعرہ رسالت لگا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے محبوب آپ نے خبر دی تھی ایک شخص کے بارے میں، وہ جہنمی ہے، ہمیں بڑا بودھ نظر آ رہا تھا، تو میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، میں نے اسے ہی چیک کیا، اسی کے ساتھ رہا، اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا رہا، وہ رکتا تھا میں رک جاتا تھا، وہ بھاگتا تھا میں بھاگتا تھا۔ واقعی اس نے بڑے کافر مارے، مگر اس نے چھپنے کی حد کر دی، محبوب آپ نے دیکھنے کا کمال کر دیا۔ وہ جو آیا تھا، وہ جو کافر مار رہا تھا، وہ مستقبل کے لیے اپنا ایک ریکارڈ بنانا چاہتا تھا کہ جب مجھے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہے ہی منافق، تو میں کہوں گا میں تو غازی ہوں، میں تو اتنا لڑا ہوں، اتنے کافر مارے ہیں۔ اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آگے ہونا کیا ہے، لڑتے لڑتے پھر اسے بھی زخم لگے۔ تو عشق کا زخم اور ہوتا ہے، اور منافقت تو پھر منافقت ہوتی ہے۔ صحابہ کو 80 زخم بھی لگے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یہ عشق والے ہیں، اور وہ منافقت تھی۔ اب اسے درد بہت زیادہ ہو رہا تھا، اس نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ اس جینے سے تو مر جانا اچھا ہے، اتنا درد میں زخموں کا کیسے برداشت کروں گا، زندگی بھر کہاں میرا علاج ہوگا۔ تو صحابی کہنے لگے میں نے اسے دیکھا، یہ خیمے میں داخل ہوا، اس نے اپنی تلوار کی نوک اوپر کی، اوپر اپنا سینہ رکھا اور اپنا وزن ڈال کے اس نے خودکشی کی۔ یہ شہید نہیں ہوا محبوب، میں نے اسے حرام کی موت مرتے دیکھا ہے۔ میں اس لیے نعرہ رسالت لگا رہا ہوں کہ آپ غیب کی خبریں سچی دیتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو اس بنیاد پر یعنی نیت کا اتنا دخل ہے۔ اب لوگ آج اس لیے تو فتنے میں مبتلا ہیں کہ فلاں تو نماز پڑھتا ہے، فلاں تو روزہ رکھتا ہے، فلاں تو حج کرتا ہے، فلاں یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی تم اسے کہتے ہو غلط ہے۔ تو یہ چیزیں علامات ہیں، معیار نہیں۔ اور ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ فاجر بندے سے بھی دین کی مدد کروا دیتا ہے۔ یعنی دین کی مدد بالکل حقیقتاً ہو بھی جائے کسی فاجر سے تو اس کا عقیدے کی گارنٹی پھر بھی نہیں کہ صحیح ہے، وہ اپنی جگہ فاجر ہی ہے۔
لہذا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اس پہلی حدیث میں جو پہلا حصہ ہے کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے کہ اسے پالے، یا عورت کے لیے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا یہاں تو دنیا کی طرف، دنیا کی وجہ سے کہیں جانے کی مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ دنیا کے مال کو خیر بھی کہا گیا ہے، رزق حلال کمانے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کچھ گناہ نماز روزے سے نہیں جڑتے۔ کیسے جڑتے ہیں؟ الہموم فی طلب المعیشہ، معیشت کی فکر میں جب بندہ غم زدہ ہوتا ہے کہ بچے کہاں سے کھائیں گے، تو اس سے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں مومن کے جو نماز پڑھنے سے نہیں جڑے تھے۔ تو پھر اس حدیث میں دنیا کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اندر حجرے میں بیٹھو دنیا کا کوئی کام نہ کرو، بلکہ بڑے فضائل ہیں ہر شعبے کے۔ کسانوں کو کہا گیا اطلبوا الرزق تحت خبائا الارض، زمین کی مٹی کے نیچے سے رزق تلاش کرو۔ اب یہ ہم پڑھنے پڑھانے والے تو اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس پہ تو خزان عمل کر رہا ہے اور معدنیات نکالنے والے عمل کر رہے ہیں۔ اور جب وہ یہ سمجھ کے کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، تو پھر ان کو کاشتکاری کے ساتھ جنت کی تیاری کا فائدہ بھی ہوگا کہ وہ ایمان کی حالت میں وہ کاشتکاری کرتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی ہے، اگر یہ کام کوئی نہ کرے تو پھر کھائے کہاں سے؟ اس لیے دنیا مخصوص صورتحال میں صرف یہ کہ سٹیرنگ دنیا کا دین کو دیا گیا ہے کہ وہ اس کے مطابق دنیا کو چلائی جائے، لیکن دنیا کو تو رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پھر دنیا کی مذمت کی کیوں جا رہی ہے؟ تو محدثین نے جواب دیا کہ اصل میں یہ ہے کہ ایک ہو اندر بھی دنیا ہے، باہر بھی ظاہر دنیا ہی کی جا رہی ہے، تو اس کی مذمت نہیں، مذمت یہ ہے کہ اندر دنیا ہو، لیبل دین کا چڑھایا ہوا ہو، کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا اس حدیث میں شان ورود میں ہے کہ مقصد اس کا عورت کے ساتھ نکاح کرنا تھا اور اس پر پردہ ہجرت کا لگایا ہوا تھا، تو اس بنیاد پر مذمت ہے، ورنہ دنیا اندر بھی ہو باہر بھی وہی ہو تو اس کی مذمت نہیں، اس کی اجازت ہے مشروط طریقے سے۔ لیکن جو اپنی دنیا داری کو دین بنا کے شوق کرے کہ ہے دنیا کا مریض اور ہے دنیا کا لالچی، اور شو اس کو تقویٰ کر رہا ہے، پرہیزگاری کر رہا ہے، تو اس دنیا کی مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ نیت والے مرحلے کے ساتھ اس کی یہ وضاحت ہے کہ اندر نیت خراب ہے اور اوپر سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں تقوی والا ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو حافظ ہوں، جبکہ اندر کچھ اور صورتحال ہے۔ تو پھر وہ جو دنیا ہے اس کے لحاظ سے جس دنیا کو دین ظاہر کیا جا رہا ہے اس کی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذمت فرمائی۔ اس حدیث کے بہت سے مباحث ہیں، وہ صرف طلباء علماء کے لیے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ امام بخاری کی کتاب مستقل نصاب ہے، اور ان کا کردار بھی ہم علماء کے لیے ایک سنہری کتاب ہے۔ توجہ کرنا، دنیا ہے، نشیب و فراز ہیں، اور پھر حق بولنا یہ بڑا مشکل ہے، قریبی بھی دور ہی نہیں ہوتے، دشمن بھی بن جاتے ہیں، اور حکومتیں اکثر ادوار میں ایسی ہی رہی ہیں کہ انہوں نے اہل دین کو اپنا دشمن سمجھا کہ اگر ان کی مقبولیت بڑھے گی تو ہمارا تختہ الٹ دیں گے۔ تو امام بخاری ایسے مراحل سے گزرے، نیشا پور میں اختلاف ہو گیا، امام بخاری پر فتویٰ لگایا گیا کہ یہ سنی نہیں، یہ معتزلی ہیں، یہ خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو بالآخر وہاں سے نکلنا پڑا، اور پلٹ کے پھر چونکہ بخارا کے تھے تو امیر بخارا احمد خالد بن احمد نے
دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس واپس آ جاؤ. اور امام بخاری کو بھی تھا جہاں کا میں ہوں میں ادھر چلا جاتا ہوں. تو جب آپ آئے تو شہر سے 3 میل تک دور رستے کے دونوں جانب گنبد بنائے گا استقبالیہ. اور جب امام بخاری کی سواری گزری تو سارے اہل بخارا کو حکم تھا حکومت کی طرف سے کہ باہر کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے. علماء بھی تھے، عوام بھی تھے. اور جب سواری گزری تو دراہم دنانیر یعنی سونے چاندی کے سکے نچھاور کیے گئے اور شکر تقسیم کی گئی کہ یہ وقت کے امام ہیں، ہمارے شہر کے تھے اور دنیا ان کو سلام کرتی ہے اور یہ آ رہے ہیں. یہ استقبال تھا. تو چند دن ہوئے اختلاف شروع ہو گیا. امام بخاری سے اختلاف. آج لوگ کہتے ہیں فلاں تو اس کو سارے ہی مانتے ہیں، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، اس کی مقبولیت سب اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ایسا تو ممکن ہی نہیں. یا تو اس نے سچ نہ کبھی بولا ہو تو پھر ہو سکتا ہے سارے اس کو صحیح سمجھے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ فرماتا ہے اس دین کو ہر دین پہ غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور ہر دین میں ہزاروں دین ہیں، اور جب اس دین کو ان سب پہ غالب کرنا ہے تو سب نے تم پہ حملہ کرنا ہے، سب نے تم پہ تنقید کرنی ہے، سب نے تمہیں گالیاں دینی ہیں. اور اگر ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے تو پھر سچ نہیں بولنا. تو امام بخاری سے اختلاف ہو گیا. بالآخر حاکم وقت نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. امام بخاری شہر سے باہر نکلے تو بالکل اکیلے تھے. تو ایک اس وقت کا صحافی، ذہبی نے اس کا نام لکھا ہے، وہ سامنے آیا اور اس نے کہا بخاری جا تو رہے ہو، مجھے ایک بات تو بتا کے جاؤ. اس دن میں جب سارا بخارا استقبال کے لیے کھڑا تھا اور سونا چاندی تجھ پہ نچھاور کیا جا رہا تھا، اور آج کے دن میں جب تم چادر کندھے پہ رکھ کے اکیلے جا رہے ہو، ایک شاگرد ساتھ ہے، ان دونوں دنوں میں تمہارے نزدیک فرق کیا ہے؟ یعنی بظاہر عام لوگوں کے لحاظ سے تو بڑا فرق تھا کہ کتنی مقبولیت اور کتنا استقبال اور کیا چرچا اور کیا شہرت، اور آج بالکل سارے رخ موڑ گئے ہیں. اور اکیلا امام بخاری اگلی منزل کو جا رہا ہے جہاں پھر جانے سے پہلے اختلاف ہو گیا سمرقند میں کہ آدھے کہنے لگے آئیں، آدھے کہنے لگے ادھر نہ آئیں. جہاں پھر امام بخاری نے خرتنگ جگہ پر دعا مانگی، رب تیری زمین کھلی ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے تو اپنے پاس بلا لے. اور 1 ماہ بعد اسی جگہ پہ انتقال ہوا. اب یہ جب نکل رہے تھے اور اس صحافی نے پوچھا فرق تو بتا جاؤ 2 دنوں میں، تو یہ سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ ہیں. فرمایا لا ابالی، میری صحت پر کوئی فرق نہیں ہے اس دن میں اور آج کے دن میں. لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ فرمایا اذا سالم دینی، کہ میں دین بیچ کے نہیں نکل رہا، میں دین سلامت لے کے جا رہا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. اذا سالم دینی، جب دین سلامت ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس دن سونا چاندی پھینک رہے تھے، آج بے وفائی کر رہے ہیں. تو بخاری جیسی شخصیت پہ ایسا وقت آ جاتا ہے تو اپنے اپنے درجے کے مطابق اللہ آزمائشوں سے بچائے. علماء کو ایسا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مسجد کا خطیب جو ہے، جسے کہہ دیا اگلا جمعہ کہیں اور پڑھانا، ادھر نہ آنا، تو اس کی ڈیوٹی ہے حق بولنا، اس کی ڈیوٹی ہے لوگوں کا دین بچانا. اس کا کام کمیٹی کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے یا حکومت کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے. یہ بخاری کا سبق ہے. یہ حریت پسند علماء
امام بخاری تیار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا مجھے کیا پرواہ، لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں مجھے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرمایا سلامت دین لے کے آیا تھا، سلامت دین لے کے جا رہا ہوں، تو میں خوش ہوں، میں اپنے دین پر میں نے آنچ نہیں آنے دی۔ اور پھر وہی بخاری جب فوت ہوئے تو لوگوں نے اتنی مٹی اٹھائی کہ قبر اندر سے ننگی ہو گئی، پھر پہرے دار کھڑے کیے گئے تو لوگ ان پر بھی غالب آ گئے، وہ روک نہ پائے۔ پھر لکڑی کے مضبوط بڑے بڑے درختوں کا جنگلہ بنا کر ارد گرد لگایا گیا تو لوگوں نے باہر سے مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ اب وہ بھی تھے جنہوں نے امام بخاری کو گالیاں بھی دی ہوئی تھی، تنگ بھی کیا ہوا تھا، معتزلی بھی کہا ہوا تھا، لیکن جانے کے بعد اب یہ عقیدت تھی اور باقاعدہ توبہ کرنے کے لیے لوگ آئے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ لیکن دنیا میں اہل حق کو پہچاننا اور ان کے ساتھ وفا کرنا یہ بہت تھوڑے لوگوں کا وتیرہ ہے، اور یہ جو حق ہے اس کی قدر دنیا میں نہ ہو ظاہر اور جنازے پہ ہو جائے اور قبر کے بعد ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں۔ امام راضی فوت ہو گئے تھے اور آج راضی 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 دنیا میں ہو رہا ہے، کرامیہ سے ان کا اختلاف تھا، جنازہ بڑا ہوتا یہ درکنار، ان کی قبر پر خطرہ تھا کہ وہ کرامی ان کی لاش اٹھا کے لے جائیں گے، تو قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا تھا، گھر کی چار دیواری میں امام راضی کو دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی کس کا مقام کب ظاہر ہو۔ اب تو پوری دنیا پہ ظاہر ہے، لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی کہ قبر کے قائم رہنے کا بھی خطرہ تھا اور ان کو گھر میں دفن کیا گیا اس بنیاد پر۔ تو بہرحال باقی سارے شعبے آسان ہیں، علماء کا شعبہ سب سے سخت ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے۔ جب یہ ہیں آنکھوں والے، عام لوگ تو اندھے، انہیں پتہ نہیں ہے، اور جب ان کے سامنے کوئی کنویں میں گر رہا ہو، بد عملی کے کنویں میں، بد اعتقادی کی کنویں میں، اور یہ نہ بولے تو پھر قیامت کے دن پکڑے جائیں گے کہ دوسرے تو دیکھ نہیں رہے تھے، ان کی تو آنکھیں نہیں تھیں، تم تو اتنی سال تم نے آنکھیں اپنی بنوائیں اور تم نے پڑھا، تمہیں پتا تھا، تم کیوں نہیں بولے؟ تو پھر الجما بلجام النار، چپ رہنے والوں کو پھر لوہے کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو فضیلت بہت زیادہ ہے لیکن آزمائش بھی بہت زیادہ ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا، یہ مسند بڑی ہے، اس کی ڈیوٹی بھی بڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، یہ بھی غیب کی خبر تھی۔ فرمایا ہر نئی جنریشن میں، 25 سال میں جنریشن بدلتی ہے، فرمایا ہر نئی جنریشن میں میرے وارث ضرور پیدا ہوں گے۔ کروڑوں امریکہ، کروڑوں برطانیہ اپنے کوششیں کر لیں، فرمایا امت کی گودیں بانج نہیں ہوں گی، ہر نئی جنریشن میں میرے وارث ہوں گے، اور عالم بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، عادل میں بیان کیا۔ کام کیا کریں گے؟ پڑھ کے وہ چپ جی سرکار نہیں بنیں گے کہ حضرت صاحب سالانہ بولتے ہیں یا ماہانہ بولتے ہیں، نہیں، فرمایا ان کی ڈیوٹی ہے ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ فرمایا میری امت پر 3 طرح کے حملے ہوں گے، اور یہ تینوں اندرونی محاذ سے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے۔ فرمایا ایک تو غالی لوگ حملہ کریں گے، وہ دین میں تعریف کریں گے، ایک باطل پرست ہوں گے، وہ ہیلہ سازی کریں گے، تیسرے جاہل ہوں گے اور وہ تعویلیں غلط کریں گے۔ اب یہ سارے شعبے دیکھو تو آپ کو معاشرے میں سب نظر آئیں گے۔
اگر ہر ایک علیحدہ بیان کیا جائے تو بہت سی سرکاریں تو ویسے ہی ناراض ہو جائیں گی. اگرچہ میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, وہ ہر سمجھے گا مجھے ہی کہہ گئے ہیں, مجھے ہی کہہ گئے ہیں. تعویل الجاہلین. اب یہ ایک تو مثلا جاہل حکمران وہ سمجھتے ہم دین خود بہت جانتے ہیں, لیکن اس میں جو اکثریت ہے وہ جاہل گدی نشینوں کی ہے, جاہل صاحبزادوں کی ہے, جو زاغوں کے تصرف میں ہے. شاہین کا نشیمن, عقابوں کا نشیمن وہ ہے, پڑھا ہے نہیں جب پڑھنے کی عمر تھی. اور اب مسند کا تقاضا یہ ہے جو ہم کہیں اسے دین مانا جائے, ہمارا فرمایا ہوا معتبر سمجھا جائے. ہم فلاں ابن فلاں ہیں, کون ہوتا ہے وہ فلاں کسان کا بیٹا وہ ہمارے خلاف بولے؟ اب وہ غلط تعویل کر رہے ہیں, تعویل جاہل. اب اس تعویل کا پردہ چاک کرنا, تحریف کا پردہ چاک کرنا اور ہیلا سازی کا پردہ چاک کرنا, یہ ڈیوٹی ہے فارغ التحصیل ہونے والے عالم کی. تو اب یہ ڈیوٹی نبھائیں تو پھر پتہ اندازہ لگائیں کتنا مشکل ہے. یہ شیخ الحدیث صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی اپنا فرض ادا کیا, حق کی گواہی دی. اب دیکھو نا یہ تین شعبے ہیں, مثلا تعریف کرنے والے, ہیلا سازی کرنے والے اور غلط اور جاہل طویلیں کرنے والے. ان سب کے آگے نیٹ ورک ہیں, ان سب کی بڑی پاور ہے. جب ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی جو لگائی آپ نے اس کے مطابق کوئی عالم دین یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے تو جاہل کے مرید اس کو نہیں چھوڑیں گے, وہ غالی کے مستنڈے اس کو نہیں چھوڑیں گے, وہ باطل پرست کے حواری اس کو نہیں چھوڑیں گے. کیا وہ اس کو سلام کریں گے کہ اس نے تو ہمارا پردہ چاک کر دیا؟ گالیاں بھی دیں گے, گولیاں بھی ماریں گے, سب کچھ کریں گے. اب دو راہیں ہیں, یا تو اپنے آقا علیہ السلام کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی ادا کی جائے, یا پھر اپنا تقدس بچایا جائے کہ میں بڑا عظیم ہوں, مجھے کوئی ماں کی گالی کیوں دے, مجھے کیوں کوئی غلط لفظ بولے, میں اپنا آپ بچاتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے گالیاں کھانے کی اور گولیاں کھانے کی اور جیلوں میں جانے کی. تو یہ دو رستے ہیں, ایک دنیاوی تکلیف کا رستہ ہے مگر آخرت میں اللہ کے فضل سے دائمی جنت ہے, اور دوسرا جو ہے وہ دنیا دیکھ کر کے دنیا میں موجیں کر لیں, عیش کریں, نوابوں اور وڈیروں اور چودھریوں اور غلط پیروں کا ساتھ دیں, رفض و خروج کا, قادیانیوں کا, اور پھر اگلے جہاں دیکھی جائے گی تو کتنا خسارہ ہوگا. تو یہ صورتحال ہے, یعنی علماء کا سخت ترین امتحان ہے. جو یہ سمجھے نا کہ میں اس لیے عالم بنوں کہ یہ آسان سا شعبہ ہے, اسے پھر پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس کو پڑھتے وقت امام احمد بن حنبل کو لگتے کوڑے ذہن میں رکھنے چاہیے. اس کو پڑھتے وقت امام اعظم کو جیل میں بند دیکھنا چاہیے. اس کو پڑھتے وقت امام فضل خیر آبادی کو کالے پانی میں دیکھنا چاہیے. یہ حضرت مجدد الفسانی کو گوالیار کے قلعے میں دیکھنا چاہیے. حق پرستوں کا امتحان ہوتا ہے اور وہ ہاں میں ہاں نہیں ملاتے, اور وقت پہ بولتے ہیں, نہ بولیں تو خود پھر کل قیامت کے دن الجم بلجام النار. اس واسطے امام بخاری کا طریقہ اور ان کا منہج اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ایسے علماء کی ضرورت ہے جو حق بولنے وقت پر جب حق کا قحط پڑے, حق بولنے کا, تو وہ بول پڑے, تو وہ پھر مستحق ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وارث ہیں, کیونکہ انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. اور یہ زمانہ چونکہ ایک طویل تاریخ ہے, اب آپ کے سامنے ابھی یہ 5-6 سال کا جو معاملہ چل رہا ہے, تو ہم نے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کوئی جرم نہیں کیا, بلکہ ہم نے جہاد کیا.
جس مسلک اہل سنت کو برباد کیا جا رہا تھا، جس کی سرحد رفض کی طرف جو ہے وہ مٹا کے ایک ہی کیا جا رہا تھا، اور خروج کی طرف وہ ایک کیا جا رہا تھا، تو وہی لوگ جو ہمیں اپنا قائد کہتے تھے، وہی لوگ پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے تھے، انہوں نے گالیاں بھی دی، بائیکاٹ بھی کیا، سب کچھ کیا۔ تو بات تو صرف اتنی تھی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ محلے میں بڑا ہی نیک شمار ہوتا ہو، اور اس محلے میں چوریاں بھی روز ہوتی ہوں، اور لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہوں کہ چور پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ محلے کا حاجی ثناء اللہ ہی چوری بھی کرتا تھا۔ تو ایک دن جب چوری ہو رہی تھی، این اسی ٹائم کسی نے گلی میں بلب جلایا تو حاجی صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اب وہ جو حاجی ثناء اللہ کے بیٹے ہیں اور اواری ہیں، وہ بلب جلانے والے کو کیسے چھوڑیں گے جس نے رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا؟ ہم پریشان تھے کہ بندے اغوا ہو رہے ہیں، کوئی خارجیت میں جا رہا ہے، رافضیت میں جا رہا ہے، یہ جھنڈے کالے لگ رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ بس ہم نے بڑی پاور کا بلب جلایا تو کئی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اب وہ جو سارے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ان کے جاہل مرید اور ان کے لونڈے اور ان کے بدمعاش، اور مقابلے میں پھر یہ علماء کرام حق کا ساتھ دینے والے، بس یہ بلب جلانا ہی جرم تھا، اور اس کا حکم تھا کہ جلاؤ، اور وہ نبوی حکم کے مطابق اللہ کے فضل سے ہم نے وہ بلب جلایا اور جلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک جلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مرکز کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔